بسم اللہ الرحمن الرحیم والالہام لیس من اسباب المعرفۃ بصحۃ الشیء عند اہل الحق۔ اہل حق کے نزدیک الہام شے کی معرفت کے اسباب سے نہیں ہے۔ ما سبق میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اسباب علم تین ہیں، ان کی تفصیل کرنے کے بعد یہاں سے اسباب علم کے تین میں منحصر ہونے کا جو قول کیا ہے اس پر ایک شبہہ تھا کہ ایک الہام ہے اور الہام بھی علم کا سبب بنتا ہے، اور جب الہام بھی سبب علم ہے تو اسباب علم کو تین میں منحصر کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اسباب علم چار ہو جائیں گے۔ اسی شبہے کا یہاں سے جواب دیا ہے اور صاف صاف ماتن نے یہ کہہ دیا کہ الہام شے کی معرفت کا سبب ہی نہیں ہے، شے کے علم کا وہ سبب ہی نہیں ہے، اور جب الہام اسباب معرفت ہی سے نہیں ہے تو پھر اسباب علم کا تین میں منحصر ہونا یہ بھی صحیح ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تفصیل کتاب میں والالہام، الہام ہے کیا؟ الہام المفسر بالقاء معنی فی القلب بطریق الفیض، فیض کے طریقے پر اللہ عز و جل کا بندے کے دل میں کسی مفہوم کو ڈال دینا، یہ معنی لفظ کے مقابل میں نہیں ہے کہ یہاں کسی لفظ کا ترجمہ لیا جائے مراد، بطریق فیض بندے کے دل میں کسی معنی یعنی مفہوم کا القاء اور کسی بندے کے دل میں اسے ڈالنا، یہ الہام کہا جاتا ہے۔ الفیض کی قید جو یہاں پر بڑھائی گئی ہے یہ شیطانی وسوسے سے احتراز کرنے کے لیے کہ انسان کے دل میں جو شیطانی وسوسے آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، وہ القاء ربانی نہیں ہیں۔ القاء ربانی کسی نیک اور اچھی چیز کا بطریق فیض بندے کے دل میں القاء، یہ کیا ہے؟ الہام ہے۔ لیس من اسباب المعرفہ، الہام یہ صحت شے کی معرفت کے اسباب سے نہیں ہے اہل حق کے نزدیک۔ اہل حق کی قید اس لیے یہ لگا رہے ہیں کہ کچھ لوگ صوفیہ میں سے اس بات کی جانب گئے ہیں
کہ الہام بھی سبب معرفت ہے۔ ہم یہاں علامہ نے یہاں الہام کے مطلقاً سبب علم ہونے کا انکار نہیں کیا، بلکہ الہام کے سبب علم ہونے کا جو انکار ہے وہ اس معنی کر کے کہ عام مخلوق کو اس سے علم نہیں ہوتا ہے، اس لیے الہام کو سبب علم نہیں مانا جائے گا۔ بات آ رہی ہے نیچے۔ تو الہام جب یہ سبب علم نہیں ہے، حتی یرید بہ الاعتراض علی حصر الاسباب فی الثلاثہ، کہ اس کی بنیاد پر اسباب علم کے تین میں منحصر ہونے پر اعتراض وارد ہو۔ اگر الہام یہ سبب علم ہوتا تو اسباب علم کے تین میں انحصار پر اعتراض ہوتا کہ جب الہام بھی سبب علم ہے تو چار ہو رہے ہیں، آپ تین ہی میں کیوں منحصر کر رہے ہیں؟ لیکن جب الہام سبب علم ہی نہیں ہے تو تین اسباب علم کے تین میں انحصار پر اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات تو ان کی پوری ہو گئی کہ ہے ہی نہیں تو انحصار پر اعتراض نہیں ہوگا، لیکن علامہ عمر نصفی نے جو عبارت استعمال کی ہے لیس من اسباب المعرفہ بصحت الشیء، اس سے پڑھنے والے کا صرف ذہن متن اگر پڑھ رہا ہے تو اس کا ذہن منتشر ہوتا ہے۔ اسباب علم کو تین میں منحصر کیا تھا، بعض لوگوں نے الہام کو بھی سبب علم مانا، آپ کو اس کی نفی کرنی تھی تو سیدھے سیدھے کہہ دینا چاہیے کہ الہام سبب علم نہیں ہے، لفظ بدلنے کا کیا فائدہ؟ وہاں اسباب علم ہے تین ہیں کہا، یہاں کہا الہام اسباب معرفت سے نہیں ہے۔ پڑھنے والے کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے کہ وہاں کچھ اور مراد ہے، یہاں کچھ اور مراد ہے، اسی لیے تو لفظ بدل رہے ہیں۔ اور اگر بدلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو بدلا ہی کیوں؟ تو علامہ تفتازانی ان کا دفاع کرتے ہیں کہ ایک فائدے کے پیش نظر انہوں نے ایسا کیا ہے۔ ٹھیک ہے ذہن کچھ منتشر ہوگا، لیکن غور و فکر کرنے کے بعد وہ سمجھ جائے گا کہ یہاں معرفت سے علم ہی مراد ہے، لیکن اسے ایک اور فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا کہ متکلمین اشاعرہ کے نزدیک جو علم ہے وہی معرفت ہے، جو معرفت ہے وہی علم ہے۔ ادھر اسباب علم کہا ہے نا تین میں منحصر ہے، یہاں الہام اسباب معرفت سے نہیں ہے، تو جب دونوں کو آدمی ملائے گا تو ایک نیا فائدہ اسے حاصل ہوگا کہ معرفت اور علم دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، جو علم وہی معرفت، جو معرفت وہی علم ہے نا۔ تو اس فائدے کے پیش نظر یہاں پر علامہ عمر نصفی نے علم کے بجائے معرفت کا لفظ استعمال کیا۔ پھر بھی علامہ تفتازانی فرماتے ہیں کہ مناسب یہی تھا کہ علم ہی استعمال کریں، دفاع تو کیا جا سکتا ہے۔ وکان الاولا، بہتر یہ تھا کہ ماتن یہ کہتے الالہام لیس من اسباب العلم، کہ الہام اسباب علم سے نہیں ہے، اور بالشیء کہتے بصحت الشیء نہ کہتے، اس پر میں ابھی بعد میں گفتگو کروں گا۔ تو تاکہ جب یہ کہتے لیسا من اسباب العلم تو ماسبق میں جو کہا ہے اسباب علم تین ہیں اس کے مطابق ہو جاتا، ذہن میں کوئی انتشار نہیں ہوتا، کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ لیکن بدل کیوں دیا؟ علم کے بجائے معرفت کیوں کہا؟ الا انہ، بہتر تو تھا کہ یہی کہیں تاکہ کوئی دشواری نہ ہو، مگر ماتن نے قصد کیا، ارادہ کیا التنبیہ علی ان مرادنا بالعلم والمعرفہ واحدہ، اچھا واحد، کہ علم اور معرفت سے ہماری مراد ایک ہے، جو علم وہی معرفت، جو معرفت وہی علم،
دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے ماتن نے پہلے علم کا لفظ استعمال کیا اور پھر جب الہام کے سبب علم کی نفی کرنے کا موقع آیا تو وہاں پر معرفت کا لفظ استعمال کیا تاکہ پڑھنے والے کو یہ فائدہ حاصل ہو کہ دونوں ایک ہیں۔ منطقیوں کی جو اصطلاح ہے ہم اس اصطلاح کے پابند نہیں ہیں، وہ لوگ علم اور معرفت میں فرق کرتے ہیں۔ اصولیین کے نزدیک، متکلمین کے نزدیک علم اور معرفت میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے تنبیہ کرنا بھی ضروری تھا کہ جو علم ہے وہی معرفت، جو معرفت ہے وہی علم ہے۔ منطقیوں کے ہاں علم اور معرفت میں کیا فرق ہے، مختصر طور پر یہ اس پر روشنی ڈال رہے ہیں، اس کا بیان۔ لا کما اصطلح علیہ البعض، ایسا نہیں جیسا کہ بعض لوگوں نے اصطلاح بنا لی ہے۔ یہاں مراد اہل منطق ہیں کہ جیسے منطق والوں نے اصطلاح بنا لی ہے علم اور معرفت کے درمیان فرق کرنے کے سلسلے میں، ہمارا نظریہ وہ نہیں ہے، ہم دونوں میں اتحاد کے قائل ہیں کہ علم اور معرفت دونوں ایک ہیں۔ ان کی اصطلاح ہے کیا؟ من تخصیص العلم بالمرکبات او الکلیات، یعنی اہل منطق علم کو مرکبات یا کلیات کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ جہاں وہ علم بولیں گے وہاں ان کی مراد ہوتی ہے کہ یہ مرکب ہے یا کلی ہے، اور معرفت کو بسائط یا جزیات کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے ہاں علم اور معرفت میں فرق ہے کہ علم کلیات اور مرکبات کے لیے استعمال ہوگا اور معرفت بسیط اور جزئی کے لیے استعمال ہوگا۔ متکلمین اشاعرہ کے نزدیک ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق نہ ہونے کی وجہ سے اپنے مذہب کی تائید کے لیے پہلے علم پھر معرفت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ اب بہتر عبارت کیا تھی؟ لیسا من اسباب العلم بالشیء، لیکن متن میں بصحت الشیء ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ صحت کا لفظ بڑھانے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کی کوئی تعویل میں نہیں کر سکتا ہوں اور مجھ کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے کہ کیوں بڑھایا ہے نا، نہیں ہونا چاہیے، سیدھی سیدھی بات ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، ہے نا، ہو جاتا ہے سب سے، ہے نا، کوئی لفظ بڑھ جاتا، اس میں تعویل کرنا کہ یہ تقرر و ثبوت کے معنی میں ہے، یہ تکلف ہے، بہت دور کی کوڑی ہے اور صحیح بھی نہیں ہوتی ہے بات۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ صحت سے مراد تقرر اور ثبوت ہے۔ الا ان تخصیص الصحت بالذکر، لیکن خصوصیت کے ساتھ ذکر میں صحت کو ذکر کرنا مما لا وجہ لہ، اس کی کوئی وجہ نہیں، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے، بلکہ یہ خلاف مقصود کا وہم اس سے ہو رہا ہے۔ جو مقصد ہے ماتن کا جو یہ بتانا چاہتے ہیں اس کے خلاف کا یہاں وہم ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ الہام صحت شیء کی معرفت کا سبب نہیں ہے، تو صحت شیء کی معرفت کا سبب نہیں ہے، اس کی ضد کیا ہے؟ فساد شیء کی معرفت کا سبب ہے۔ حالانکہ الہام نہ صحت شیء کی معرفت کا سبب ہوتا ہے اور نہ ہی فساد شیء کی معرفت کا سبب ہوتا ہے۔ تو مقصد تو ان کا مطلق طور پہ نفی کرنا ہے کہ الہام سبب علم نہیں ہے، لیکن ان کے مقصد کے برخلاف صحت کا لفظ استعمال کرنے کی بنیاد پر ایک دوسرا وہم بھی ہوتا ہے کہ فساد شیء کی معرفت کا سبب الہام ہے، اس لیے بہتر یہی تھا کہ یہ صحت کا لفظ استعمال نہ کرتے۔ الا ان تخصیص الصحت بالذکر، لیکن صحت کو خصوصیت کے ساتھ صحت کو ذکر کرنا مما لا وجہ لہ، اس کی کوئی خاص وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بلکہ خلاف مقصود ہی کا وہم ہو رہا ہے، اس لیے مناسب یہی ہے کہ اس لفظ کو حذف کر دیا جائے، اس کا ذکر نہ کیا جائے۔
ثم الظاہر انہ ارادہ ان الالہام لیس سببا یحصل به العلم لعامۃ الخلق. اب یہاں پھر ایک اعتراض ہے کہ وہی جو میں ابھی بتا چکا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ الہام سبب علم نہیں ہے. آج تک سنتے ہوئے آئے ہیں کہ فلاں ولی کو الہام ہوا، فلاں کو الہام ہوا. علم تو ہو جاتا ہے. میں نے ہی ابھی اس سے پہلے شیخ عبدالعزیز دباغ کے بارے میں بتایا تھا کہ جب کوئی حدیث پڑھتا تھا کہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، اگر حدیث نہیں ہوتی تھی تو وہ کہہ دیتے تھے حدیث نہیں ہے نا. اور پھر محققین تحقیق کرتے تھے تو بعد میں پتہ چلتا تھا جو کہا ہے وہی صحیح ہے. اگر کہہ دیا حدیث ہے تو تحقیق کے بعد یہی معلوم ہوتا تھا کہ ہے، اگر کہہ دیا نہیں ہے تو نہیں ہے. لوگوں نے پوچھا بھی تھا کہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ کہا جب حدیث رسول کی حدیث ہوتی ہے تو اس کے منہ سے نور ظاہر ہوتا ہے، اس سے میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ رسول کی حدیث ہے. اور جب کوئی دوسری چیز ہوتی ہے، رسول کی حدیث نہیں ہوتی ہے، تو وہ نور ظاہر نہیں ہوتا، اس لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ رسول کی حدیث نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ الہام سبب علم ہی نہیں ہے. ہوتا تو ہے تو سبب علم. وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سبب علم مطلقاً نہیں ہے. وہ عام مخلوق کے لیے وہ سبب علم نہیں ہے. ہم نے ما سبق میں جو اسباب علم شمار کیے ہیں وہاں ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ جو عام مخلوق کے لیے سبب علم بنتے ہیں وہ 3 ہیں. یہ عام مخلوق کے لیے سبب علم نہیں ہے، لہذا ہم نے جو ما سبق میں بیان کیا ہے اس پر اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ثم الظاہر، پھر اس سے ظاہر یہ ہے کہ ماتن نے مراد یہ لیا ہے کہ الہام ایسا سبب نہیں ہے جس سے عام مخلوق کو علم حاصل ہو. عام لوگوں کو اس سے علم حاصل ہو ایسا سبب نہیں ہے. اب اگر اولیاء کرام کو علم ہو رہا ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے ہوتا ہے نا، لیکن عام لوگوں کے لیے وہ علم نہیں. وَيَصْلُحُ لِلْإِلْزَامِ عَلَى الْغَيْرِ، اور الہام ایسا سبب علم نہیں ہے جو غیر پر الزام کی صلاحیت رکھے، جس سے خصم پر آپ الزام قائم کر سکیں. اگر اس کا دروازہ کھول دیا جائے کہ الہام سبب علم ہے اور اس سے خصم پر الزام قائم کر سکتے ہیں، بہت دشواریاں آئیں گی. کوئی ایک تو اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے نا، اور اگر اس کا دروازہ کھول دیا جائے تو کوئی بھی کھڑا ہوگا کہ اللہ نے میرے دل میں الہام کیا ہے کہ اب جب نماز فرض نہیں ہے، آپ کے اوپر حجت بھی قائم کرے گا کہ ہم پر الہام ہوا. آپ انکار کر سکیں گے جب قائل رہیں گے کہ وہ خصم پر الزام کی صلاحیت رکھتا ہے. اس لیے سرے سے اس کی نفی کہ الہام یہ ایسا سبب علم نہیں ہے جو غیر پر الزام، خصم پر غیر پر الزام کی صلاحیت رکھے. اس کے خلاف کوئی بات ثابت نہیں کی جا سکتی ہے. وَيَصْلُحُ لِلْإِلْزَامِ عَلَى الْغَيْرِ، اور الہام ایسا سبب علم نہیں ہے جو غیر یعنی خصم پر الزام کی صلاحیت رکھتا ہو. وَإِلَّا، تو یہ عام لوگوں کے لیے سبب علم نہیں ہے، اس سے کسی دوسرے پر حجت نہیں قائم کی جا سکتی ہے. رہا یہ کہ وہ بعض لوگوں کے لیے سبب علم ہو، ہم اس کی نفی نہیں کرتے، اس کے لیے حجت ہے جس پر الہام ہو نا، لیکن جب شریعت سے متصادم نہ ہو تب. اور اگر شریعت سے متصادم ہو، وہ کہے القاء ہوا ہے نا، ہم کہیں گے کہ شیطان دل میں گھس گیا، یہ القاء نہیں ہے نا. اگر شریعت سے متصادم ہو تو وہ لاکھ الہام کا دعویٰ کرے، وہ الہام نہیں ہے، وہ وسوسہ شیطانی ہے نا. وَإِلَّا فَلَا شَكَّ أَنَّهُ قَدْ يَحْصُلُ بِهِ الْعِلْمُ، ورنہ بلا شبہ الہام کے ذریعے سے کبھی علم کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن وہ عام لوگوں کے لیے سبب علم بنے ایسا نہیں ہے. کسی پر آپ اس کے ذریعے سے حجت قائم کریں کہ ہم پر الہام ہوا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. وقد ورد القول به فی الخبر، اور حدیث میں اس کا قول بھی وارد ہوا ہے کہ الہام سبب علم ہے، لیکن سب کے لیے ہے نہیں ہے.
ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، الہمنی ربی، میرے رب نے مجھے الہام کیا۔ یہ علامہ سے بھی یہاں ان سے تو کہہ دیا ماتن کے بارے میں کہ صحت کا لفظ ذکر کرنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، نہیں ذکر کرنا چاہیے، خلاف مقصود کا وہم ہو رہا ہے۔ لیکن انہوں نے بھی جو مثال دی کہ خبر میں بھی الہام کا ورود ہوا ہے، اگر صرف یہ لیا جائے کہ یہ لفظ آیا ہے تب تو صحیح ہے، لیکن یہاں مقصد تو یہ نہیں ہے کہ یہ لفظ آیا ہے، بلکہ الہام سبب علم ہے، اس تعلق سے بتانا ہے کہ حدیث میں آیا ہے۔ نبی پر جو الہام ہوتا ہے وہ ہے اور وہ سبب علم ہے، وہ خبر بھی ہو جائے گی، لہذا اس حدیث کو یہاں پیش کرنا مناسب نہیں۔ کیا پیش کر دیں؟ پیش ہی نہیں کرے گا، اس کو بھی معلوم ہے نا کہ نبی کا جو الہام ہے وہ ہے، وہ سب اس کے قائل، وہ خبر رسول بھی شامل ہو جائے گا، ہے نا۔ ایسی چیزیں فرض کی جاتی ہیں جو ممکن ہو، ہے نا، جو ہوگا ہی نہیں تو اس کو فرض کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اگر اس کو پیش کیے ہوتے تو بات چل جاتی۔ وقد ورد القول به فی الخبر نحو قوله الہمنی ربی، وہ حکى عن کثیر من السلف، اور اسلاف میں سے بہت سے لوگوں سے منقول ہے کہ ان پر الہام ہوا، یہ دلیل صحیح ہے۔ اب یہاں یہ بات پوری ہو گئی۔ واما خبر الواحد العدل و تقلید المجتہد، عادل، ایک عادل آدمی کی خبر یا مجتہد کی تقلید، کہتے ہیں یہ بھی سبب علم ہے۔ یہاں خبر واحد سے مراد کہ وہ حدیث تواتر کی حد کو نہ پہنچی ہو، اگر تواتر کی حد کو وہ حدیث نہیں پہنچی ہے تو اگرچہ اسے 5 لوگ روایت کر رہے ہوں اسے خبر واحد ہی کہا جائے گا۔ جب تواتر کی حد کو حدیث پہنچ جائے گی تو اب وہ خبر واحد نہیں رہے گی۔ تو یہاں خبر واحد سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی خبر دے رہا ہو، بلکہ 1 ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، 5 ہوں، ہے نا، کتنے بھی ہوں، اگر وہ تواتر کی حد کو نہیں پہنچ رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ خبر واحد ہے۔ اور اخبار احاد مفید ظن ہوتے ہیں، مفید یقین نہیں ہوتے۔ یہاں اعتراض یہ ہے کہ خبر واحد بھی سبب علم ہے، تقلید مجتہد بھی سبب علم ہے، لہذا اسباب علم کو 3 میں منحصر کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں اس کا جواب تو پہلے ہی ہم دے چکے ہیں۔ علم سے مراد کیا ہے؟ اعتقاد جازم ثابت مطابق، ہے نا۔ خبر واحد سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ جازم نہیں ہوتا ہے، وہ ظنی ہے۔ ایسے ہی تقلید مجتہد ہے، اس سے جو علم ہوتا ہے وہ تشکیک مشکک سے زوال کو قبول کر لیتا ہے، وہ جازم نہیں ہوتا، لہذا یہ چیزیں اس میں شامل نہیں ہوں گی۔ ماسبق میں انہوں نے بتایا تھا کہ تجلی سے انکشاف تام مراد ہے، اور جب انکشاف تام مراد ہوگا، ہے نا، تو ظن ہے، تقلید ہے، یہ تمام صورتیں خارج ہو جائیں گی۔ خبر واحد ایک عادل آدمی کی خبر اور تقلید مجتہد فقط یفیدان الظن، تو یہ دونوں ترتیب لف و نشر مرتب، تو یہ دونوں یعنی ان میں سے پہلا یہ ظن کا فائدہ دیتا ہے، اعتقاد الجازمہ الذی یقبل الزوال، اور دوسرا اس اعتقاد، اس یقینی اعتقاد کا فائدہ دیتا ہے جو زوال کے قابل ہو، یعنی تشکیک مشکک سے اس کے اندر زائل ہونے کا احتمال ہوتا ہے، زوال کو قبول کر لیتا ہے۔ فَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالْعِلْمِ مَا لَا يَشْمُلُهُمَا، یشملوہا اس میں ہے، تو ماتن نے علم سے مراد لیا ہے جو ظن سے، جو ان دونوں کو شامل نہ ہو، یعنی علم سے مراد ہے
جو جس میں انکشاف تام ہو، تشکیک مشکک سے زوال کو قبول نہ کرے، یقینی ہو ظنی نہ ہو۔ یہ جو خبر واحد عادل ہے یہ ظنی ہے، تقلید مجتہد جو ہے یہ تشکیک مشکک سے زائل ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ علم ہی نہیں ہے، اسباب علم سے نہیں ہے، اور جب اسباب علم سے نہیں ہے تو اس کو شمار نہ کرنے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِحَصْرِ الْأَسْبَابِ فِي الثَّلَاثَةِ، ورنہ اگر یہ مراد نہ لیں تو اسباب علم کو 3 میں منحصر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، پھر تو 5 کہنا چاہیے، خبر واحد عدل کو بھی شمار کریں اور تقلید مجتہد کو بھی شمار کریں۔ تقلید مجتہد میں جو مقلد ہوتا ہے تشکیک مشکک سے اس کے زائل ہونے کا احتمال ہوتا ہے، اس کی علماء نے خصوصیت کے ساتھ صاحب نبراس نے بہت ہی مشہور مثال ایک دی ہے امام طحاوی کی، آپ نے بارہا اس کو سنا ہوگا۔ وہ پہلے شافعی المسلک تھے، اور بہت اختصار کے ساتھ میں بتا دے رہا ہوں، ٹائم ہو گیا ہے۔ شافعی المسلک تھے، جب وہ بڑے ہوئے تو ظاہر سی بات اتنے بڑے امام ہیں، انہوں نے پڑھا کہ اگر ماں کا انتقال ہو جائے، بچہ پیٹ میں ہو، تو ماں کے ساتھ اس کو بھی دفن کر دیا جائے گا، آپریشن کر کے بچے کو نکالنے کی اجازت نہیں۔ امام کا مذہب یہ ہے کہ نہیں، بچے کو نکالا جائے گا آپریشن کر کے۔ امام طحاوی کی پیدائش اسی طرح سے ہوئی تھی کہ وہ ماں کے شکم میں تھے، ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، آپریشن کر کے ان کو نکالا گیا، بعد میں اتنے بڑے امام ہوئے۔ تو جب انہوں نے یہ مسئلہ پڑھا امام اعظم کا اور امام شافعی کا، تو انہوں نے کہا جو ہماری موت پر راضی ہو میں اس مذہب سے راضی نہیں، ہے نا، اور پھر مسلک شافعی کو چھوڑ کر کے مسلک حنفی کو اختیار کیا۔ اتنے بڑے امام ہوئے، کئی کتابیں بھی ان کی